ہم نے کہا تھا کہ شیعہ اور عمریہ میں بلکہ اسلام میں سب سے بڑا اختلاف مسئلہ امامت پر ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ بقیہ معاملات کو چھوڑیے، صرف اگر آپ جماعت عمریہ کے نظریہ امامت کو جانچ لیجیے، نظریہ امامت کو انالائز کریں کہ وہ کہتے کیا ہیں، تو ان کی بات اتنا گھٹیا ہے، ان کی بات اتنا باطل ہے کہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا نظریہ امامت یہ ہے میرے عزیزو، جماعت عمریہ کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے ہیں اور اپنے بعد کسی کو امام تعین نہیں کر گئے ہیں، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ میں یہ امام کا تعین آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ بھی نہیں بولا، یہ بھی نہیں کہا، تعین بھی نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ میرے بعد تعین کرو، مجھے آپ پہ تسلی ہے، آپ اپنی اکثریت سے یا اپنی اتفاق سے کسی کو خلیفہ بناؤ، یہ بھی نہیں بولا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے نزدیک، اور ہم نے یہ بتا دیا آپ کو بہت تفصیل سے کہ یہ تو ایک انہونی بات ہے، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسری بات جو ہے میرے عزیزو، وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کا جو بننے کے طریقے ایک یہ ہیں کہ ایک ہے بیعت کے ساتھ، بیعت کے ساتھ، وہ بیعت بھی میں نے پہلے آپ کو دکھایا، وہ اس طرح نہیں ہے کہ پوری امت سے شورا، پوری امت کا شورا مشورہ ہونا ہی، ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی بھی کسی کے ساتھ اگر بیعت کر لیں تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ پچھلا خلیفہ اگلے والے خلیفے کی تعیین کرے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ تلوار کے زور سے کوئی شخص خلیفہ بنے، تلوار کے زور سے کوئی شخص خلیفہ بنے۔ اچھا، یہاں پہ ایک فضول شخص نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ صرف قرآن ہے، تو یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے مسلمین میں سے، ٹھیک ہے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا خلیفہ قرآن مجید ہے۔ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام خلیفہ ہیں، یہ حدیث شریف، حدیث ثقلین ہے، انی تارک فیکم خلیفتین، یہ حدیث صحیح ہے، مخالفین نے روایت کیا، قرآن اور اہل بیت، لیکن قرآن خلیفہ ہے یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، تو یہ قول گنتی میں بھی نہیں آتی۔ اور یہ اس کے بطلان بھی واضح ہے کہ دیکھیں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، مثلا مسلمانوں کا نزاع ہے، نزاع کا فیصلہ کرو، کون کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمانوں کو احکام نہیں آتے دین کے، کون ان کو سکھاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کی تفسیر مسلمانوں کو نہیں معلوم، کون سمجھاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خلقت کے احوال کیا ہیں، پرانے انبیاء کے احوال کیا تھے، کون مسلمانوں کو سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روز قیامت کیا ہوگا، اس کے کیا احوال ہیں، کون اس کو سکھائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شریعت کے جو احکام ہیں، مختلف عبادات میں، معاملات میں، مختلف امور میں شرعی احکام ہیں، یہ کون مسلمانوں کو سکھائے گا؟ مسلمان تو شکم مادر سے ان امور پہ، یا صحابہ، ان کو شروع سے تو نہیں معلوم تھا، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ تو سب بت پرست تھے، مشرک تھے، تو ان کو کون سکھائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم کرتا ہے، مظلوم کا حق ظالم سے کون لے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا ہے، مشرکین کا یا کفار کا، اس کے لیے دفاع کی ضرورت ہے، یہ کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان کا جو خلیفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ تمام امور ان کے بعد ان کے فرائض ہیں کہ وہ انجام دیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ انجام دیں یہ باتوں کو۔ تو کون بیوقوف کہتا ہے کہ قرآن یہ سب کرتا ہے؟ قرآن یہ سب کچھ کرتا ہے، قرآن یہ کام نہیں کرتا، قرآن ایک کتاب ہے، قرآن کفار کے پاس بھی پڑھا ہے، امریکہ کے لائبریریوں میں قرآن ہر لائبریری میں پڑھا ہوتا ہے۔ قرآن کریم ایک صامت کتاب ہے، اس کے اکثر آیات میں اقابیل بہت زیادہ ہیں،
احتمالات بہت زیادہ ہیں. قرآن اپنے آپ سے جو ہے ابہام رفع نہیں کرتا، اپنے آپ سے ابہام رفع نہیں کرتا. یعنی اگر قرآن کی تفسیر کی ضرورت ہے تو آپ کو خارج سے مفسر کی ضرورت ہے. وَإِلَّا قرآن میں اتنے جو اختلاف مفسرین میں ہے بے حساب اختلاف کس لیے ہے؟ کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی قرآن مجید. ٹھیک ہے نا. قرآن کریم نہ اپنے آپ کی تفسیر کرتا ہے، قرآن کریم نہ سنت کی تفاصیل بتاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر سنت میں اختلاف ہو جائے تو قرآن آپ کو بتائے. نہ قرآن کریم میں احکام دین جو دین واجبات ہیں، وضو لینے کا طریقہ، نماز دینے، طلاق دینے کا طریقہ، نکاح کرنے کا طریقہ، ان کی تفاصیل قرآن کریم میں موجود نہیں ہے. قرآن کریم کے آیات میں بہت بعض کم احکام موجود ہیں، وہ بھی نہایت غموض کے ساتھ، نہایت پیچیدگی کے ساتھ. ایک آیت ہے مثلا آیے وضو میں کتنا اختلاف ہے مسلمانوں کے درمیان. ٹھیک ہے نا. قرآن کریم اللہ آپ کا بھلا کرے، ان میں ہے کہانیاں کچھ ہیں پرانے امتوں کے اور قیامت کے دن کے، لیکن تفصیل کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تفصیل بہت کم ہے. تفصیل آپ کو حدیث سے ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کے کلام سے ملے گا. اب یہ بات حقیقت ہے کہ جماعت عمریہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بہت کم ہیں پرانی امتوں کے متعلق، یا پرانے انبیاء کے متعلق، یا قیامت کے متعلق، یا خلقت کے متعلق کہ اللہ نے کیسے خلق کیا ہے. ان کے پاس احادیث کم ہیں، لیکن ہمارے پاس بہت ہیں. اور اہل بیت علیہ السلام کے پاس یہ سارا علم ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی جتنے بھی علمی حاجات ہیں بشر کے پاس، یا ہو سکتے ہیں آئندہ جا کر، اس کا رفع کون کرنے والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اوصیاء. قرآن کریم نہیں کرے گا ان باتوں کو. قرآن کریم سب کے پاس پڑا ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کے اندر اتنا اختلاف ہے. قرآن پہ تو سب کا اجماع ہے، لیکن اس کے باوجود سب کا اختلاف ہے. قرآن کریم مسلمانوں پہ حکومت نہیں کرے گا. آپ رکھ دیں قرآن کو، ٹھیک ہے نا، کہ آپ ہمارا ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، آپ حکم چلائیں. کیا قرآن کیا حکم کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. حکم تو آدمی کرے گا، حکم تو آدمی کرے گا نا. اب فوج بنا دیں، بولے اس کا کمانڈر قرآن ہے. یہ کیا مسخرے والی بات ہے؟ اب ایک فوج بنا دینا، بولے اس کا کمانڈر کون ہے؟ قرآن ہے. وہ قرآن کیا کمانڈ کرے گا؟ بھائی یہ کوئی مذاق کر رہے ہیں آپ، یہ بکواس کر رہے ہیں. فوج کا کمانڈر، ہیڈ آف گورنمنٹ، ہیڈ آف سوسائٹی، مسلمانوں کا امام، مسلمانوں کا پیشوا، مسلمانوں کا معلم کون ہوگا؟ وہ انسان ہوگا، بشر ہوگا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ ایک بکواس، یہ فضول آدمی. کیونکہ ان کا دین جو ہے نا جماعت عمریہ کا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کا دین بنتا جا رہا ہے. یوں ہی ضرورت ہوتی ہے یہ اپنے آپ سے بناؤ اور دین پہ چپکا دو. ٹھیک ہے نا. جیسے لانگ ٹی وی سیریز آپ نے دیکھو گے، ان میں بہت سارے لانگ سیریز ہوتے ہیں نا. 10 سال ایک سیریز چلتا ہے، 10 سال فرض کریں ایک سیریز چلتا ہے، ڈرامہ چلتا ہے ٹی وی پہ، ایک ہی کہانی. اس کے کردار میں بہت وہ لکھنے والے اس میں بہت تبدیلیاں لاتے ہیں ضرورت کے ساتھ، کہ ناظرین کو کیا پسند ہے، مثلا یہ کہانی کو کس طرف لے کے جاؤں. اس میں ہر طرح کی تبدیلی لے کے آتا ہے. ان کا دین بھی یہی ہے، ایک ڈرامہ ہے. اس میں جو ترمیم کرنے کی ضرورت ہو اپنے سے آپ سے ترمیم کرو. پہلے کہتے تھے کہ ابو بکر خلیفہ، اب کہہ دو کہ قرآن خلیفہ ہے. یہ ایک بالکل احمقانہ بات ہے کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ و جانشین ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. یہ بات صحیح ہے. بذات خود قرآن کریم مسلمانوں کی امامت نہیں کر سکتا، مسلمانوں کی پیشوائی نہیں کر سکتا. صرف قرآن ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتا. قرآن کچھ بھی نہیں کر سکتا. قرآن کتاب ہے، ثابت کاغذ پہ لکھی ادھر پڑا ہے. آپ حکومت بنا دیں نا، پاکستان کا پرائم منسٹر کہتے ہیں پرائم منسٹر ہے، جو قرآن پرائم منسٹر ہے، یا صدر پاکستان قرآن ہے. یہ کوئی کرنے دے گا آپ کو؟ سب آپ کے منہ پہ تھوک لیں گے کہ بھئی تم بکواس کر رہے ہو، قرآن کی اہانت کر رہے ہو.